سفارتی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنے کے بعد جہاں بھارت میں موجود شرپسند عناصر پاکستان پر الزام تراشی کر رہے ہیں، وہیں بھارتی آرمی چیف بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینا شروع ہو گئے۔ بھارت پر جنگی جنون سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ جہاں پاکستان مسلسل امن اور مذاکرات کی بات کر رہا ہے، وہیں بھارت میں موجود شرپسند سیاستدان، حکومتی عہدیدار اور بھارتی آرمی مسلسل پاکستان کو دھمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ شاید بھارت نے پاکستان کو کچھ زیادہ ہی ہلکا لے لیا ہے یا وہ کچھ زیادہ ہی طاقت کے نشے میں چور ہو چکا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے اس بیان پر پاک آرمی کے ترجمان نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو بھارت ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ اگر بھارت کی یہی خواہش ہے تو وہ ہمیں آزما کر دیکھے۔ جب سے پاکستان میں نئی حکومت آئی ہے، تب سے ہی پاکستانی وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو بھارت سمیت تمام ممالک سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور وہ اس سلسلے میں کوشش بھی کر رہے ہیں۔ بھارت میں موجود سابق کرکٹرز کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جو عمران خان کی طرف سے دوستی کا آغاز تھا، لیکن سوائے نوجوت سنگھ سدھو کے کوئی نہیں آیا۔ پھر نوجوت سنگھ سدھو کو جو پاکستان میں پیار ملا اور بھارت میں جو ان کے خلاف ہرزہ رسائی کی گئی، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے۔ بھارت کی طرف سے پاکستانی وزیر اعظم پر بھی طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، لیکن عمران خان نے ان تمام الزامات پر بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان تمام الزامات کے باوجود بھی عمران خان نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے عزم کا اعادہ کیا اور نہ صرف بھارتی سکھوں کو کرتارپور بارڈر کھولنے کی نوید سنائی، بلکہ بھارت کو باقاعدہ طور پر مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ بھارت نے کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کی تجویز کو پس پردہ ڈال دیا، جبکہ عمران خان کی مذاکرات کی دعوت کے جواب میں دبے دبے لفظوں پر حامی بھری۔ جیسے ہی بھارت نے عمران خان کی مذاکرات کی دعوت کو قبول کیا، بھارت میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ بھارتی حکومت شرپسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئی اور نیو یارک میں طے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے مابین ہونے والی ملاقات منسوخ کر دی، جو سراسر سفارتی اصولوں کی خلاف ورزی۔ بھارت کے اس رویے پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے شدید مایوسی کا اظہار کیا اور اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی امن کی خواہش اور کوشش کو بھارت نے کس طرح روند ڈالا اور الٹا دھمکی آمیز رویہ اپنا لیا۔ بھارت شاید امن چاہتا ہی نہیں ہے۔ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و ستم اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔